اچھا مذہب ہے وہ اسلامی انسان کی زندگی کو کتنا پروٹیکشن دیتا ہے، عزت نفس کو، جان کو کتنی حفاظت دیتا ہے اسلام، مطلب پروٹیکشن آف لائف جسے کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کتنی زیادہ حفاظت دیتا ہے انسانی جان کو، انسانی زندگی کو، انسانی نفس کو، نسل کو، تربیت اولاد کو۔ اللہ فرماتا قرآن میں من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے بغیر کسی غرض کے، بغیر احکام شریعہ کے، یا بغیر کسی من قتل الناس بغیر نفس و فساد فی الارض، بغیر کسی وجہ کے، غیر شرعی کسی نفس کو قتل کیا، خون بہایا، من قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی کا قتل کیا، خون بہایا۔ اس قرآن کی کانسیپٹ یہی ہے، کسی شخص نے کسی انسان کا خون بہایا تو اسلام کے کانسیپٹ کے مطابق اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، پوری انسانیت کا خون بہایا۔ اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا میجر اور کرائم اور کبیرہ گناہ اسلام کا۔ آپ غور کریں، کیونکہ دنیا میں جنگ خانہ جنگی کے ماحول ہیں، اور انسانیت کی جان، انسانیت کا تحفظ جنگ میں تو پاسبل نہیں کر سکے آپ۔ لیکن آپ جانتے ہیں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ کرام کفار و مشرکین سے جنگ کرتے تھے، اور جنگ اس کنڈیشن میں ہوتی تھی، اتنی زیادہ کرائسس کے معاملات مشکل ہو جاتے تھے کہ جب کفار مشرکین اٹیک کر چکے ہوتے تھے مسلمانوں پہ، صحابہ کرام پہ، اور معاہدے توڑ چکے ہوتے تھے، تو مجبوراً اپنے سول ڈیفینس میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے صحابہ کرام کو اپنی ڈیفینس کے لیے جنگ کرنے کی پرمیشن دینا پڑتی تھی۔ تو اس میں کیا گائیڈ لائن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ آپ حیرت کریں گے، اس میں گائیڈ لائنس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صحابہ، کسی کی عبادت گاہوں کو ڈیمولیش مت کرنا، کسی کی عبادت گاہوں کو مسمار مت کرنا، چاہے وہ چرچ ہوں، چاہے بت خانے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ، کسی بھی خاتون کو، کسی بھی بچے کو کسی حال میں قتل مت کرنا، کل مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن تھے کہ کسی کی فصلوں کو، کسی کے پیڑوں کو آگ مت لگانا۔ یہ تھی اسلام کی تعلیمات، اور یہ تھا انسانی زندگی کا پروٹیکشن، انسانی لائف کا پروٹیکشن۔ اور قرآن نے بھی کہا، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن پہ، اسلام پہ، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، وہ قرآن کو چیک کریں۔ قرآن نے تو کسی بھی شخص کے خون بہانے پہ، وہ کسی بھی طبقات سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی اس کا بیک گراؤنڈ، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہو، اسلام نے تو کہا کہ گویا اس نے پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی کا خون بہایا۔ اتنا عظیم گناہ اسلام کے اندر۔ اور پھر اس کے برعکس قرآن نے یہ بھی کہا، جس نے کسی انسانی جان کا تحفظ کیا، پروٹیکشن کیا، گویا اس نے پوری انسانی لائف اور پوری انسانیت، پوری ہیومینٹی کا تحفظ کیا۔ آپ غور کریں کہ اسلام نے عزت، تحفظ نفس اور تحفظ جان کی کتنی اہمیت دی ہے، کہ اگر اتنا ہی نہیں، اگر حمل کے دوران کوئی خاتون یا اس کا شوہر کی مرضی کے مطابق حمل ضائع کر دیتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے قتل کے جرم میں اسلام نے شامل کیا۔ آپ غور کریں تو مسلمانوں، اسلام لوگوں کی عزتیں اور جانیں بچانے کا نام ہے، لوگوں کی مال کی حفاظت کرنے کا نام ہے۔ اسلام لوگوں کی عزت کے تحفظ کا، جان کے تحفظ کا، مال کے تحفظ کا نام ہے۔ اسلام لوگوں کی جانیں لینے کا نام نہیں، انہیں بے عزت کرنے کا نام نہیں، نہ ہی ان کے مال کو ہڑپنے کا نام ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان پہ ظلم کیا، جس نے کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کی، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس کی جو ہے سزا دے گا، اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جس نے کسی پہ ظلم کیا، یہ ظلم آخرت میں ایک بڑے اندھیرے میں سے ایک اندھیرا ہوگا، اس کے لیے بچنا بڑا مشکلات میں سے ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ خانہ جنگی کا ماحول ہے دنیا میں، لیکن اسلام پھر بھی یہ کہتا ہے کہ جنگ کے میدان کی حالت میں، وار کی حالت میں بھی آپ جو ہے انسانی حرمت، انسانی نفس، انسانی جان کا تحفظ کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سیکھیں، اس کو عام کریں، اور لوگوں کو بتائیں جو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کے تعلق سے، کہ بھائی اسلام تو وہ مذہب ہے کہ اسلام میں راستے سے پتھر ہٹا دینے پہ ثواب ملتا ہے، ایمان میں شامل ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ کسی شخص نے راستے سے پتھر ہٹا دیا تو گویا کہ اس نے ایک ایمان کی شاخ پہ عمل کیا، ایک ایمان کی شاخ مکمل ہو گئی اس کی۔ اتنا بہتر مذہب ہے، لیکن آج کے نفس و نفسی کے دور میں اور ترقی کے چکا چوند کے دور میں حالات یہ ہوئے پڑے ہیں کہ انسانی عظمت اور انسانی عزت اور انسانی جان کا تحفظ محال ہو چکا ہے، کیونکہ نیوکلیئر پاور کا دور ہے، نیوکلیئر پاور کا دور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی والا حساب ہے۔ تو اگر ہم یقیناً دنیا تک کے سامنے اسلام کا میسج، اسلام کی جو ہیومینٹی اور جو سلامتی کا پیغام پہنچانے میں کامیاب پہنچائیں گے، تو یقیناً دنیا جو ہے اسلام کی طرف راغب ہوگی، اسلام کی طرف پلٹے گی، کیونکہ سلامتی، بقا،
عزت کا تحفظ، جان مال کا تحفظ اسلام میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے بالخصوص مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، کشمیر کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، چاہے وہ چچنیا کے ہوں، جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تحفظ فرمائے اور ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔